وسلام على عباده الذين اصطفى. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سورة النمل. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. اللہ رب العالمین کی توفیق اور نوازش سے سورہ الشعراء اس کا ٹوٹا پھوٹا عاجزانہ ترجمہ اور معمولی سی تفسیر مکمل ہوئی. یہ ظاہری طور پر مکمل ہے، لیکن حقیقت میں اللہ ہی جانے کہ اس میں کس قدر زیادہ غلطی ہے. ہاں، غلطی سے بچنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی کوتاہی، غلطی، خطا اسے معاف کرے. اور اگر کچھ ٹھیک بات کہی اور سنی گئی تو محض ان کی توفیق سے رب العالمین اپنی رحمت سے اسے قبول عطا فرما دے. اور قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا، سیکھنا سکھانا ہماری زندگی کا جزو لازم بنا کے موت کے دن تک اس کو اپنی رحمت سے جاری و ساری کر. سورہ النمل، نمل چونٹی. اس سورت کا نام سورہ النمل کیوں ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں آیت شریفہ 18 دیکھیے. غالباً آپ کے پاس صفحہ 379 ہے، 379. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. یہاں تک کہ وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر، یہاں تک کہ وہ چونٹیوں کی وادی میں تشریف لائے. ایک چونٹی نے کہا، چونٹیوں اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ. تمہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر لاشعوری طور پر نہ جانتے ہوئے رعب نہ دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ پاک کو اس چونٹی کی یہ بات کتنی پسند آئی کہ اپنے قرآن پاک کی ایک سورت کا نام اس کے نام پر رکھ دیا. چونٹی کی اس بات میں کیا کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے جانا. دو باتیں وہ میں اللہ کی توفیق سے کہنا چاہتا ہوں. اگر ان میں غلطی ہو اللہ بچا لے، ٹھیک ہو اللہ قبول کرے. پہلی بات، چونٹی نے اپنی ہم جنس مخلوق کی خیر خواہی کے لیے کچھ کیا یا چپ رہی؟
جواب دیجیے کہ میری ہم جنس چونٹیاں کچی نہ جائیں. کیا فضل الہی اور ابتدا سے انتہا تک ہم اپنے ہم جنس کے لیے کر رہے ہیں. میری جو ہم جنس ہیں ان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے اور سب سے بڑی اذیت کی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جنت اور اس کی رضامندی کا پانا ہے، اور سب سے بڑا عذاب، سب سے بڑی مصیبت جہنم کی آگ میں جانا ہے. اس سے بڑی کوئی مصیبت ہے اور اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ میں اور آپ، میرا نشانہ ہر ایک. شیخ صاحب، نہ کوئی نشانہ ہے اور نہ کوئی مستثنا ہے. کیا میں آپ اوروں کی بات کمانڈر صاحب تو بات کی، جن کے ساتھ ہماری ہنڈیا مشترکہ ہے، کیا ان کو اس نعمت کے پانے اور اس عذاب سے بچانے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے؟ ٹوپی سر پہ رکھی، ویسٹ کوٹ پہنے اور استری کیے ہوئے کپڑے پہن کے آگے مسجد میں درس دینے، یہ کافی ہے؟ نوجوان لاشیں لڑکوں اور لڑکیوں کی فجر کے وقت بستر پر دراز ہوں، رات گرے تک کیا کرتے رہے؟ تہجد پڑھتے رہے، قرآن پاک کی منزل پختہ کرتے رہے، بلکہ سونے والوں کا ناک میں دم کر دیا. وہ منتیں کریں، بس کرو اب. تو یہ بابے اور یہ اظہیر عمر اور یہ لا کے دینے والے، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکریوں کے قدموں تلے روندا جانا زیادہ اذیت کی بات ہے یا جہنم میں جانا زیادہ اذیت؟ یہ روندے کے ایک دفعہ ختم ہو، کام ختم ہو گیا، اور جہنم میں کوئی مرے گا؟ لا يموت فیہا ولا یحیا، موت کو موت آ چکی ہو. تو کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جو چونٹیوں نے کیا؟ تو پھر چونٹی اچھی ہے یا فضل الہی اچھی؟ بڑی چیز بنتا ہے، ہر وقت پروٹوکول کی فکر میں ہے. اس نے یہ کہا، ہم سے یہ کھڑا نہیں ہوا، بیٹھا نہیں، یہ نہیں کیا، مجھے دیکھ تو ہے کیا؟ تو اسے تو چونٹی اچھی. دوسری بات جس کی طرف اپنے اور آپ کی توجہ اللہ کی توفیق سے مبذول کروانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، سورہ شعراء میں ہم پڑھ آئے سید الخلق، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی، اللہ کے ہاں عزت والے، اللہ کے ہاں سب سے شان والے، ان کو مجھ سے تو کیا کہے. اور اسی طرح دیگر انبیاء ہیں، ان کے نام مجھ سے لوگ کیا کیا رکھتے، ساحر، مجنون. اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پر ایمان لانے والے، تم چاہتے ہو کہ زمین میں میرے اقتدار پر غاصبان، کیا کچھ نہیں کہتے، مجنون. کوئی ایسی لغت کی کتاب میں گالی ہے جو وہ نہیں دیتے؟ کچھ چھوڑا انہوں نے، اور صرف زبان سے نہیں بکتے، ہاتھوں سے خون بہانے سے گریز نہیں، ختم کرنے سے گریز کرتے. وہ انبیاء کے بارے میں یہ کرنے والے. اور چونٹی کہہ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر لا علمی میں تمہیں رون نہ دیں. کیا مطلب؟ وہ اتنے معزز محترم اخلاق والے لوگ ہیں کہ جانتے ہوئے چونٹی کو بھی تکلیف دینا ان کی کتاب میں کہاں وہ اور کہاں.
کافروں کی بات تو کافروں کی اپنی سنتے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں، ایک مسجد کے بھائیوں، ایک کنبے کے بھائیوں، جہاں ذاتی دلچسپی، ذاتی رغبت اس سے کسی کی بات ٹکراتی ہے، اس کا خیال رکھتے ہیں، اپنے سے باہر ہو جاتے، کہنے والے بھی سننے والے مگر تھوڑے ہیں۔ اب وہ چونٹی اپنی ہم جنس چونٹیوں کے لیے کتنی خیر خواہی سے معلوم، کیا مجھ میں اور آپ میں اپنے ہم جنس ساتھی، پارٹنرز، کنبے کے افراد، ان کے لیے یہ کچھ ہے، اللہ کرے ہو، لیکن میرے خیال میں عام طور پر چونٹی ہم سے آتی، اللہ بہتر جانے سورت کا نام النمل کیوں رکھا، لیکن یہ بات جو چونٹی نے اپنی ہم جنس باتوں کو بچانے کے لیے کہی، دونوں پہلوؤں سے کتنی بڑی، اور اس بات کی شان و عظمت کو جاننا ہو، کچھ جاننا کیا ہم نے اس کا کچھ اندازہ کر، ابھی آیت کریمہ دیکھ لیجیے، تبسم ذائق من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کی یہ بات سنی، اللہ پاک نے انہیں یہ اعزاز بخشا تھا کہ وہ اور ان کے ابا سیدنا داؤد علیہ السلام جانوروں کی بولی سمجھتے۔ جب انہوں نے سنا تو کیا کیا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ آپ نے مجھ پر جو نعمت کی ہے اور میرے والدین پر، میں اس کا شکر کروں۔ نوٹ فرمائیے، یہ کس نعمت کا شکر کریں؟ اب موقع آن دا اسپاٹ جس کو آپ کہتے ہیں، بر موقع نعمت کون سی تھی؟ بر موقع نعمت یہ تھی، ایک غیر انسانی مخلوق، معمولی سی مخلوق بتا ہے، معمولی کوئی نہیں، گدھوں سے، انسان جو گدھے ہیں ان سے یہ مخلوق کہیں بہتر، اپنے رب کو پہچانے، اللہ کے نبیوں کو پہچانے، وہ بہتر ہے یا گدھا بہتر ہے، خواہ وہ کتنا بڑا ہو۔ ان کی بات پہ کتنے خوش ہوئے، یہی نعمت تھی نا کہ اس چونٹی نے میرے اور میرے لشکریوں کے بارے میں یہ گواہی دی ہے کہ سلیمان اور اس کے لشکری جانتے ہوئے ہم کمزوروں کو نہیں روندیں گے۔ لا الہ الا اللہ، مجھے آپ کو ظلم کرتے ہوئے کچھ حیا نہ آئے کہ اللہ کے ہاں ظلم سے بچنے کی کمزوروں پر، طاقتور تو اب خود نمٹ لے گا، وہ کرنے نہیں دیتا، عام طور پر اس کی طرف کو منہ نہیں اٹھاتا، وہاں اچھے اخلاق والے پر اس نے تعریف کی کہ یہ کمزوروں کا خیال رکھنے والا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دل ٹھنڈا ہوا، انسان ہے، نبی ہے تو انسان، ٹھنڈا ہوا اور زبان سے رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور زبان سے اللہ کے شکر کی توفیق کی التجا آئی۔ آئیے اپنے سبق کے آغاز کی طرف۔ تاصیل، حروف مقطعات، وہ حروف جو جدا جدا کر کے قرآن پاک میں آئے ہیں، یہ حروف قرآن پاک کی 29 ایک کم 30 سورتوں کے آغاز میں،
ان کی تعداد، ان حروف کی تعداد اگر مقرر جو ریپیٹڈ حروف ہیں ان کو نکال لیے جائیں تو 14 ہے۔ ان حروف کی تعداد جو قرآن پاک کی سورتوں کے آغاز میں آئے ہیں، اگر ریپیٹڈ کو ختم کیا جائے تو کتنی رہ جاتی ہے؟ 14۔ عربی زبان میں حروف کی کل تعداد 28 ہے، تو یہ ان 28 میں سے آدھے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا، اللہ پر اپنی رحمتیں کرے، کہ جوڑیاں ہیں، 28 حروف کی جوڑیاں ہیں، تو ان جوڑیوں میں جو حروف اعلیٰ ہیں وہ اللہ پاک یہاں لائے۔ قرآن پاک کے عربی کے جو 28 حروف ہیں ان کی اقسام ہیں۔ یہ حروف ہر قسم کے ہیں، اور بعض علماء نے 9 اقسام لکھی ہیں۔ حروف کتنے ہیں کوئی؟ بولو 28۔ ان 28 حروف کی اقسام کتنی ہیں؟ 9۔ ان 9 میں سے ہر ایک قسم کا کوئی نہ کوئی حرف، بات واضح ہو رہی ہے؟ اور حرف وہ ہے جو باقی اس قسم کے حروف سے آگاہ ہے۔ اللہ کیا چاہ رہا ہوں، اللہ کا یہ سلیکشن ہے، وہ کیوں ایسے نہ ہو؟ ایسے نہ ہو تو کیسے ہو؟ اور یہاں یہ جو حروف ہیں، بعض صورتوں کے آغاز میں صرف ایک حرف، نون والقلم، کتنے حروف ہیں؟ ایک۔ صاد والقرآن بالذکر، قاف والقرآن مجید۔ کچھ صورتوں کے آغاز میں کتنے حروف ہیں؟ ایک۔ اور بعض صورتوں کے آغاز میں 2، حامیم۔ اور بعض صورتوں کے آغاز میں 3، الف لام میم۔ اور بعض کے آغاز میں 4، الف لام میم را۔ الف لام میم صاد، کتنے بنے؟ اور بعض کے آغاز میں 5، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف۔ تو کم از کم یہ حروف، بیٹا آگے آگے، کم از کم یہ حروف 1 اور زیادہ سے زیادہ، اور کتنی صورتوں کے آغاز میں؟ 29 صورتوں کے آغاز۔ اور کتنی اجناس کے ہیں؟ 9 اجناس کے۔ کل حروف 28 میں سے آدھے 14، وہ 14 موجود ہیں، اور 28 حروف کی اقسام 9، اور 9 میں سے ہر قسم میں سے جو اعلیٰ حرف ہے وہ اللہ تعالیٰ لائے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک اور بات لکھتے ہیں، اور بڑی پیاری بات ہے، فرماتے ہیں، ہر وہ صورت جس کے شروع میں، میرے ساتھ دیکھنا آپ نے صورتوں کو، ہر وہ صورت جس کے آغاز میں یہ حروف ہیں، وہاں قرآن پاک کی حقانیت، صداقت، اس پر زور دیا گیا۔ رک جائیے، ان حروف کے بارے میں متعدد آراء اور اقوال، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان حروف کے ساتھ اہل عرب کو چیلنج کیا کہ تم، عرب میں اس وقت نامداری، عزت، شہرت کا جو بہت بڑا ذریعہ تھا وہ زبان دانی تھی، عمدہ بات، عمدہ تقریر کرنا، عمدہ اشعار پڑھنا، وہ اس کو بہت بڑی بات سمجھا۔ اللہ پاک نے 29 مرتبہ ان کو چیلنج کیا کہ تم اپنی کلام،
اپنے اشعار اپنے خطبات کن سے بناتے ہو؟ ان حروف سے بناتے ہو۔ میں رب العالمین نے اپنی کتاب ان حروف سے بنائی۔ اگر یہ خالق کی نہیں مخلوق کی چیز ہے تو لاؤ اس کتاب کی طرح کوئی کتاب، لاؤ اس کتاب کی طرح 10 صورتیں، نہیں، لاؤ اس کتاب کی طرح ایک صورت۔ اور ساتھ ہی فرمایا یہ بھی چیلنج ہے کہ تم سارے جن اور انس مل کر ایک صورت بھی اس کے مقابلے میں نہیں۔ تو 29 صورتوں میں جب ابتدا میں حروف مقطعہ ان کے ساتھ چیلنج کیا، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں اس کے بعد جو صورت آئی اس میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان موجود ہے۔ وقت ہو چکا، یہیں پر بات کو روکتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ ایمان واقعی سے توفیق دے، اسی مقام سے آئندہ سبق کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ پاک